بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے یثرب یعنی مدینہ کے بارے میں اور سفر رسول کے بارے میں۔ یثرب تکلیف اور بیماری کو کہا جاتا ہے اور یہ بات درست بھی تھی۔ پورے عرب میں سب سے زیادہ بارشیں اسی علاقے میں ہوتی تھی، لہٰذا وادی میں زہریلے مادے پیدا ہو گئے تھے۔ جو بھی طیبہ میں قدم رکھتا بیمار ہو جاتا، لیکن پھر وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محققین کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے تو بنی نجار کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام یہاں سے آگے بڑھے تو یثرب مدینہ بن گیا اور مدینہ منورہ بن گیا، اور پھر یہ شہر دنیا میں سکون، اطمینان، شفا اور قبولیت کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر کیا ہے، اس کی حدود میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سلگتے کوئلوں پر چلتے چلتے ایسی وادی میں آگے جہاں گلاب کی نرم پتیاں بچھی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، چلیے بڑھتے ہیں سفر کی جانب۔ انصار کو بڑی شدت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ وہ روز صبح گھروں سے نکلتے، شہر سے نکل کر وادیوں میں آ کر آپ علیہ السلام کا انتظار کرتے۔ سورج ڈوبتا تو ساتھ ہی ان کی امید کی کرن بھی ڈوب جاتی، لیکن صبح سورج کے اگتے ہی ان کے شوق کی چنگاری بھی سلگ اٹھتی۔ دن انتہا کی گرمی تھی، لوگ شام ہونے سے پہلے ہی مایوس ہو گئے تھے، لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قبا میں داخل ہوئی، ایک یہودی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، اے لوگو، تمہارا نجات آ گیا۔ اس کا نعرہ لگا کر گلیوں میں دوڑنے اور چیخنے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ امیدیں ایک بار پھر سے زندہ ہو گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سینکڑوں جانصار دائیں بائیں چل رہے تھے۔ یہ انصار تھے، وہ انصار جنہوں نے آپ کے راستے میں آنکھیں بچھائی، آپ کے ساتھیوں کو اپنے گھروں، کھیتوں، باغوں، دکانوں میں حصہ دیا اور بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ کو حنین کی وہ شام کبھی نہیں بھولے گی جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو مسلموں کو مال غنیمت دیا۔ چند انصار نے یہ تقسیم ناپسند کی۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم محمد کو لے جاؤ؟ اس پر انصار بے اختیار چیخ اٹھے، ہمیں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہیں۔ پھر وہاں گریہ کا سیلاب امڑ آیا، داڑھیوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ قریش اونٹ بکریاں لے گئے، انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا گئے۔ یہ اعزاز اب دنیا کی کوئی طاقت انصار سے نہیں چھین سکتی۔ انصار مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ان کے ساتھی کو صدیق۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں ہر مہمان کو محمد اور اس کے ساتھی کو صدیق کہا جاتا ہے۔ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور ان کی نسلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خرد نوش بھر جاتا ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں، میزبانوں کے بچے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں۔ مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے، نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہاں روضہ اطہر کے قریب ایک دروازہ ہے، باب جبریل۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں قیام فرماتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتا، دسترخوان بچھتا، گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک پیالہ موجود ہوتا۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ سے فرماتے، اے عائشہ، جاؤ باب جبریل کے پاس، اگر تمہیں کوئی مہمان نظر آئے تو اس کو بلا لو۔ آپ اٹھ کر دیکھتی، واپس آ کر عرض کرتی، یا رسول اللہ، وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے۔ آپ کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بھجوا دیتے۔ تم کو واقعی ڈر نہیں لگتا اس لمحے سے جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب تم اندھیری کوٹھڑی میں جا لیٹو گے؟ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کا تم کو بھروسہ ہو کہ تم اس اندھیری کوٹھڑی میں اس سے استفادہ لو گے؟ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں
اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔